کوفے میں شبیر و شابر رو رہے ہیں۔ سلامتی ہے امام زمانہ علیہ السلام، بلند در سلوات۔ محمد آل محمد۔ پکار زینب غریب رو رو، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، بتاؤ یا مرتضیٰ کہاں ہو، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، نہ غم میں اتنا رلاؤ بابا، صدا تم اپنی سناؤ بابا، کہاں سدھارے ہوا بابا، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، نکل کے تربا سے آؤ اماں، ہمیں گلے سے لگاؤ اماں، کہاں ہے بابا بتاؤ اماں، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، ستم ہے یا ابو تراب کیسا ہوا ہے جینا، عذاب کیسا دیا ہے تم نے، خطاب کیسا دیا ہے تم نے، خطاب کیسا، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، جہاں میں اب جی کہ کیا کرے ہم، فلک کا کس سے گلا کرے ہم، کہو کہاں تک جہاں میں اب جی کہ کیا کرے ہم، فلک کا کسے گلا کرے ہم، کہو کہاں تک سنا کرے ہم، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، پکار زینب غریب رو رو، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم۔
صلوات سر پیٹو مومنو سرے حیدر وادنی ایمان کے برج کا میں انور ہوا دنیم سوچو تو فرق شاہ کا کیوں کروا دنیم لکھا ہے مغتت تروا زہران بار کولے نبی ننگے سر ہوئے تمہیں ماما رتن بے فدا لکھا ہے جب دنیا ہوا فرق مرتضی صدرے سے جبرائیل کے رونے کا غل اٹھا پھینکی سروں سے زینب و کلثوم نے ردا چلا کے بھائی کو پکارے بتا سنتے ہو جبرائیل نے اس وقت کیا کہا وہ بولے پیٹ کر قتل المرتضی کہا دوڑے کہہ کے جانبے مسجد وہ نیکزاد ڈوبے ہوئے لہو میں ملی کشتی نجات ماتھے پکون باپ کا مل کر کہیے بات ہے اٹھایا قبلہ رلوایا نانا جان کو دارو سلام میں بن باپ کا کیا میں مایا ناگا نمازیوں کا گرو آیا ننگے سار حیدر نے مشتبہ سے کہا آ کے کھول کر پڑھواؤ تم نماز جماعت کے اے پسر ہم بیٹھے لیکن جب کے زخم پر رومال باندھو میرا سر شگافتہ اے لال باندھو باندھا حسن نے زخم سر شاہ ذوالجلال بولے علی کیا کسو درد ہے کمال شبر نے جب کسا تو کیا پھر وہی مقال چست بان کریے پکارا اب درد کیسا ہے اسد جلال ہے ہاتھوں سے سر پکڑ کے پڑھوا کے پھر نماز جماعت کے مجتبی بابا کے سر پا پڑھنے لگے آیا شفا ناگا کے یہ کسی عورت نے دین دا زہرا کے پیارا تم سے بابا کو میرے جلد جو گھر میں نہ لاؤ گے تو سر برینا مجھ کے بھجن پا
ابھی سے بجا نہیں. زینب سے کہہ دو کوفہ یہ کربلا, زینب سے کہہ دو کوفہ یہ کربلا. میں بے دیارو بے کسو بے آشنا نہیں, شیعہ ہے گرد نرغ اہل جفا. پردے سے ننگے سر تو ابھی کیوں نکلتی ہے, کیا حلق پر حسین کے تلوار صلوات. کی مدح کرتا ہوں, یہی ایک کام باقی ہے, اسی کی وجہ سے دنیا میں میرا, اسی کی وجہ سے دنیا میں میرا. زمین جب تک چلے نیلی فام باقی ہے, فضا میں فضا میں فاطمہ کی جان کا, علی کے ساتھ خیر علی بھی ساتھ ہے حق کے, خدا کا نام خدا کا نام جب تک ہزاروں کے گلے کاٹے, علی کی تیغ نے لیکن ابھی بچے کی تربت, ابھی بچے کی تربت علی کی مدح کر صدقے غلام تیری مصیبت کے یالی اے جانشی جناب رسالت کے یالی, قربان ہو بری تیری صورت کے یالی. ایام یہ تیری شہادت, یہ ظلم بے جاتی ستم بے سبب ہوا, تلوار تیرے در پا لگی کیا, 19ویں سے آپ کا ماتم یالی, خو ہو گئے دلوں کا یہ عالم یالی, دفتر جہاں کا درم برہم یالی. مائے زیا مائے مولا, مولا کی نظر کو گوہرے اشک لائے ہیں, یہ روزدار آپ کے پڑتے, مولا شگافتا ہوا سجدے میں سر تیرا, سجدے میں سر تیرا,
سید تباہ ہو گیا کوفے میں گئے تیرا سرور علم دلوں کو ہے شاموں سے تیرا آقا نے دلوں میں آقا نے دلوں میں وعدہ عالم سے بے خبر تھے خزو خوشوں میں تلوار جب لگی تھی جھکے تھے لایا تھا زہر میں وہ جفا جو بجا کے دے مولا گرے زمین پر سجدے میں کھا کے دے گل پڑ گیا کے سر پر لگی مرتضی کے دے کھائے خدا کے شیر نے گھر میں گہرا زخم پر کے امام حجاز پر سر سے ٹپک رہا ہے لو جا شیر خدا جو ہاتھوں سے تھامے تھے اپنا سر خود دونوں کونیوں سے ٹپکتا تھا خاک پر بھاگا جو ابن ملجم ملون بسیے پکڑاتے علی کے مائی باپ لائے جو ہاتھ باندھ کے مولا کے سامنے قاتل پا مسکرا کے فرمایا میں نے کون سی کی تھی تیری خطا پاداش نیکیوں کی یہی ہے جہاں میں کیا میں برا رویا جو سر جھکا کے دو رویا جو سر جھکا کے دو مولا اسے درد میں بھی سب کے مرض کی دوائیں باندھو نائٹ کے ہاتھ بولے حسین باپ سے ہاتھوں کو جوڑ کرے سب کھائے پھر جو آپ تناول کرے گئے فرمانے توڑ گیا مجبور پانی بھی اب گلے دے اتر پانی بھی اب گلے دے اتر دعوت علی کی آج ہے گھر میں علاقے روزہ کھلے گا داد تالا روزہ کھلے گا داد تالا سلامی ہر طرف شور بکا ہے ودائیں حضرت ودائیں حضرت مشکل گشا علی ابن ابی طالب
تلوار سے پکڑ کر ابن ملجم کو جلائے کہا اصحاب نے اب حکم کیا ہے بشفقت پوچھا قاتل سے علی نے خطا میری ہے یا تیری خطا ہے کیا یہ سرکار یہ سرکار کلثوم نے رو کر کہا واہ حسرت و درداں کیا بیٹیاں صبر کرے آپ کو بابا کس طرح یقین تم کو ہوا اپنی اجل کا فرمائے فرمائے شد پہ دوروں دنیا میں بسب کو تمہارا ایک بھی کو نگتا ہو ایک بھی کو نگتا ہو ہر گھر میں زدہ ہی کلا ہر گھر میں زدہ ہی کلا کل روتی ہوئی آئی گیا رو کل روتی ہوئی آئی گیا حالت میرے غم میں نہ بجا ہوگی کسی کی کلا گیا کل شیعہ بھی سر کھولیں گے اور حرم بھی زیرہ کی صدائی کفن پھاڑیں گے ہم زینب سے روایت کے تھی 4 گھڑی رات مشتاق قضا گھر سے چلے سید قضا تسبیح بکر جمع ہوئے جوڑی پسادات باشن رضی کدم گلدستہ ہوئے در سے طرف راز ہمیشہ یا رب دنیا میں یا رب دنیا میں آمان پھر بعد ادا کان میں آواز آئی اشیاء اس نوع سے آگاہ ہوئی ساری خدائی شیروں پر نبی جنت سے نبی پار کے دامانے کفنا سر پیٹے مسجد میں حسین اور حسن بابا کا لہو پہلے تو شیروں پر لگایا پھر دونوں نے ماں بہن گلی من کو اٹھایا لے کر جو چلے رونا لی
کو بہت آیا شبی نے بجا قائدن سنایا شبی نے بجا قائدن رونا یہ ہے جب حلقت کٹوائے گا پیارے کوئی تیرا نہ جانا ڈھلائے کوئی تیرا نہ جانا ڈھلائے کوئی تیرا نہ جانا ڈھلائے گا پیارے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الخرشی حبیب الہ العالمین اشرف المرسلین قاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وعلی وارث علم النبیین حاکم یوم الدین رئیس العارفین سید الوصیین قائد الغر المحجلین قاتل الکفار والمشرکین قاطع الناکسین والقاسطین مصداق کل شیء احصیناہ فی امام مبین الشجاع الغضنفر خاصم طوبى والصخر میزان الاعمال مخلب الاحوال وجہ اللہ الذی من آمنا به امنا نفس اللہ القائمہ اذن اللہ الواعیہ عین اللہ الناظرہ حجت اللہ البالغہ الامام نجم الثاقب امام المشارق والمغارب مظہر العجائب ومظہر الغرائب الذی حبہ فرض علی الحاضر والغائب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب مولانا و مولا الکونین امیر المومنین علی ابن ابی طالب و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المقدس المبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام عزیزان گرامی، سلسلہ وار ہماری گفتگو کے آغاز سے قبل یہ ایک ذمہ داری ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، چونکہ اختتام مجلس پر مصائب کا موقع رہتا، پھر تابوت بھی اٹھنا رہتا ہے، تو اس موقع پر آپ حضرات کو روک کر سورہ فاتحہ پڑھانا مناسب نہیں رہتا، اس لیے میں ابھی یہ سورہ فاتحہ پڑھا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر یہ ان مرحومین کی ارواح کے لیے احسان فرما دیں۔ نواب میر عثمان علی خان ابن میر محبوب علی خان، سید محمد عسکری حسین، سید محمد کاظم حسین ابنان سید زین العابدین، شوکت جہاں بیگم صاحبہ بنت سید تراب علی خان صاحب، بشیر النساء بیگم بنت
خادرہ بیگم صاحبہ اور جملہ مومنین اور مومنات اور افراد خانوادہ نواب عسکر نواز جنگ اللہ مقاموں کی روح کے لیے ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات بآواز بلند پڑھیں۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کی خدمت میں معروضہ کیا جا رہا تھا، اس آیہ مبارکہ کی ذیل میں کہ جو سورہ رحمان کی 27ویں آیت ہے، جس میں پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب کائنات کی ہر شے فنا ہو جائے گی۔ کل کا لفظ رکھا ہے، کلو من علیہ، اب اس میں کوئی استثناء نہیں ہے کہ آسمانوں میں سے کوئی شے باقی رہے گی، اشیاء زمین سے، فضاؤں میں، سمندروں میں نہیں، کل کا مطلب کل ہے۔ اب یہیں پر پروردگار عالم نے ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام اور مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے مرتبے کو بتایا ہے۔ ہر مقام پہ اللہ کا یہی اہتمام رہا ہے کہ ان کی ولایت کا جو مقام ہے، جس مرتبہ ولایت پر فائز ہیں مولا کائنات اور ائمہ طاہرین، ہمیشہ اللہ نے اسی کی وضاحت کی ہے۔ بات غور کرنے کی ہے، فکر کرنے، یہی وجہ ہے جو اللہ نے بار بار قرآن میں فکر و تدبر کے لیے کہا ہے کہ صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے قرآن، بلکہ اس میں غور بھی کرنا ہے۔ تو مقامات غور یہی ہیں کہ جب کل کہہ دیا تو کل، تو کہیں دنیا والے کل میں ان انوار کو شامل نہ کر لیں جو نور الہی سے منسوب ہیں، جنہیں اللہ کے نور سے نسبت ہے، اسی لیے فوراً کہہ دیا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب فنا ہو جائے گا مگر وجہ رب باقی رہے گی۔ تو وجہ رب کون ہے؟ وجہ رب سے مراد کون ہے؟ تو اب اس میں میرے سامنے سارے وہ عزادار ماتمدار مولا کے چاہنے والے ہیں جن کے لیے مجھے نہ دلیل دینے کی ضرورت ہے نہ ثبوت دینے کی ضرورت ہے، سیدھا بغیر کسی تمہید کے میں کہہ دوں وجہ رب سے مراد چہرہ اقدس مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اب یہاں پر پھر ایک بات ہوتی ہے تو میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ علی کے چہرے سے مراد تنہا علی کا چہرہ نہیں ہے، علی کا چہرہ کہنا محمد کا چہرہ کہنا ہے، محمد کا چہرہ کہنا حسن کا چہرہ کہنا ہے، یہاں تک کہ ہمارے دور حاضر کے امام قائم آل محمد امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجت، آج بھی وجہ رب باقی ہے، اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے، قیامت تک۔ وجہ رب کے بغیر کائنات باقی رہ ہی نہیں سکتی ہے۔ وہی وجہ رب کی حکومت کا ہر دور ہر زمانے میں جو اللہ کی صورت رہی اسی کی حکومت کائنات پہ رہی، آج بھی وجہ رب ہی کی حکومت کائنات پہ ہے۔ اب ایک لطف کا پہلو یہ آتا ہے کہ قرآن میں جو سورے ہیں ان کے الگ الگ نام خصوصیتیں بھی ہیں، پورا کلام اللہ کا ہے، معیار ایک ہی ہے، لیکن جیسے کہ انبیاء علیہ السلام 1,24,000 پیغمبر کو شامل کر کے پورے اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان میں اللہ نے کسی کو کسی پر فوقیت دی ہے، چنانچہ 5
اولی العزم رہے. یہ 5 اولی العزم جو ہیں یہ دوسرے انبیاء سے افضل ہیں اللہ ہی کے پیغمبر. لیکن ان 5 میں بھی پیغمبر اسلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء پہ اولی العزم جو ان پر بھی پیغمبر کو فوقیت ہے، افضل ترین پیغمبر ہیں. اب اس کے بعد حکمت الہی سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو کر امامت کے سلسلے کو جاری رہنا تھا، تو یہاں بھی اللہ نے یہی اہتمام کیا، ایک لمحے کا فصل نہیں رکھا فرائض میں، کیونکہ فرائض وہی ہے، نام بدلا ہے، عہدہ بدلا ہے، نبوت کی جگہ امامت ہے. نبوت کا بھی وہی ذمہ داری تھی امام. چنانچہ ہمارے علماء نے تحقیق سے کہا ہے کہ نبوت کا باطن امامت ہے، امامت کا باطن نبوت ہے. بات ایک ہی ہے. ولایت دونوں کے پاس بھی ہے، ولایت نبوت بھی ہے پیغمبر کی اور ولایت امامت بھی ہے مولا کائنات کے لیے. تو یہ اہتمام پروردگار عالم نے رکھا ہے. اس طرح کائنات کبھی بھی وجہ رب سے خالی نہیں رہی ہے. تو وجہ رب کی نسبت میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کے جیسا سورے ہیں ان میں سارا کلام اللہ کا، جیسے سارے نبی انبیاء کے اللہ کے ہیں، اسی طرح ان سوروں میں بھی کسی کو کسی پر فوقیت ہے. یاسین ہے، الحمد کا سورہ ہے، اس کی کیا فضیلت ہے یہ پورا موضوع ہی الگ ہو جائے گا. سورہ قل ہے، دیکھیے اب کسی اور سورے کے لیے نہیں کہا گیا. سورہ قل هو اللہ احد جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت کا ایسا سورہ ہے کہ جس پہ غور کیا جائے تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے، غور کرنا ہے. تو اب اس سورے کی شرح کس نے کی؟ پیغمبر اسلام. دیکھیے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، بڑی جو توجہ کی بات ہوتی ہے اور بڑے محظوظ ہونے دل سے جو خوشی کا اظہار ہوتا ہے نا. پیغمبر نے بہت سے ارشادات بیان کیے ہیں، ان میں ایک پیغمبر کی حدیث ہے کہ یا علی آپ کی مثال سورہ قل جیسی ہے. تب آپ سوچیں کیوں سورہ قل ہی کہا؟ اتنے سورے ہیں، پورا قرآن ہی علی ہے. اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہے کہ قرآن کا دوسرا نام امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے. علی کو پیکر میں دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو، علی کو تحریر میں دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھ لو. اللہ کی تحریر کے ہر راز میں علی موجود ہے. تو پیغمبر نے سورہ قل ہی کیوں کہا؟ اس لیے کہ پھر بعد میں یہ کہنا تھا کہ پورے سورے تو اللہ ہی کے ہیں، لیکن خصوصیت مرتبہ سورہ قل کا یہ ہے کہ اگر 3 مرتبہ سورہ قل پڑھ لیا جائے ایسے ہے جیسے پورا قرآن آپ نے پڑھ لیا ہو. اب میں پھر بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 3 مرتبہ قل پڑھ لے کے انجان ہو جائیں، قرآن پڑھے نہیں. یہ ان کے لیے نہیں ہے جو قرآن نہیں پڑھ کے سورہ قل پڑھتے، بلکہ ان کے لیے ہے جو قرآن بھی پڑھتے ہیں. پورا قرآن پڑھنا ہے. پورا قرآن پڑھنے والے اس کے بعد کبھی یہ چاہیں کہ دل چاہا کہ ابھی آج ایک قرآن ختم کر لے تو پھر 3 مرتبہ قل پڑھ لے. اب اس کے بعد کی بھی ایک اور منزل ہے. اگر یہ چاہیں کہ پورا قرآن پڑھ لیں تو یا علی کہہ دیں، ایسے ہے جیسے آپ نے قرآن پڑھ لیا ہو. کیونکہ یہ نہ سمجھیں آپ کہ یہ میں اپنے سے کہہ رہا ہوں، یا علی کہنا ہے اس پورا قرآن پڑھنا. کیوں؟ پیغمبر نے کہا آپ کی مثال سورہ قل جیسی ہے. 3 مرتبہ قل پڑھ لیں، پورا قرآن پڑھ لیا. تب علی کی مثال سورہ قل جیسی ہے، تب علی کہہ لے تو قرآن پڑھ لیا. لیکن یہی ہے کہ اللہ کی ہر کام، ہمارا ہر عمل اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہونا ہے. ولایت کیا ہے؟ ولایت علی
کہ جو باطنی اس کے رموز ہیں، باطنی جو اس کے مفاہیم ہیں، ان میں ایک اہم ترین مفہوم یہ بھی ہے کہ ولایت علی کو ماننے والا کبھی اللہ کی اطاعت سے غافل نہیں ہونا ہے، کیونکہ ہمارے ائمہ کا مسلسل اصرار یہی ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، آج پھر دوہرا دوں آپ کی خدمت میں، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان کہ ہماری محبت کے بلبوتے پر اللہ کی اطاعت کو نہ چھوڑنا، عمل کو نہ چھوڑنا بالکل بھی، اور عمل کی بنیاد پر ہم عمل کرنے والے ہیں، عمل بے تحاشا عمل کر رہے ہیں، آپ کریے، نمازیں زندگی بھر پڑھیے، روزے رکھیے، پوری رمضان نہیں پورا سال بھر رکھیے روزے، حج سال میں ایک مرتبہ ہے، پورا سال کرتے رہیے، عمرے کرتے رہیے، حج کر سب کچھ عمل کیا، ہماری محبت کو اگر چھوڑ دیا تو وہ عمل بھی بیکار ہے۔ تو ہمارے عمل کی بنیاد، ہماری محبت کی بنیاد پہ عمل نہ چھوڑیں، عمل کی بنیاد پر ہماری محبت نہ چھوڑیں، دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ تو دعویٰ محبت کرنے والوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ عمل پر توجہ دیں۔ اور جو بات میں بنیادی طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مختصر عرض کر کے مربوط میں زحمت تمام کروں آپ کی، کہ عمل کے میدان میں جو فروع دین جو ہے یہ عمل ہے پورا، آپ دیکھ لیں، اصول دین جو ہے عقائد ہے، اصول دین میں عمل کا دخل نہیں ہے، عقائد ہے، اس عقیدے کی بنیاد پر عمل کرنا ہے۔ اصول دین میں توحید اللہ کو واحد و یکتا ماننا ہے، نبوت کو ماننا ہے، امامت کو ماننا ہے، اللہ کے عدل کو ماننا ہے، اور علی کی ولایت کو ماننا ہے، امامت کے یہ اصول دین ہے۔ اب فروع دین میں عمل ہے مسلسل، نماز ایک عمل کا نام ہے، روزہ رکھنا ایک مکمل عمل کا نام ہے۔ یہ ماہ رمضان ہے، آپ ماشاءاللہ تمام روزہ دار ہیں، اگر صرف روزے کی شرح کی جائے تو پورا وقت نہیں بلکہ کئی دن بھی نکل سکتے ہیں، روزے کی شرح مکمل نہیں ہوگی۔ روزے کی خوبیاں، روزے کے فوائد اپنی جگہ پہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، ان سب کا تعلق عمل سے ہے، آپ کو عمل کرنا ہے۔ خمس دینا ہے ایک عمل ہے، زکوٰۃ دینا ہے ایک عمل ہے، حج کرنا ہے ایک عمل ہے، اس کے بعد تولا ہے، تبرہ ہے، عمل کرنا ہے، نہیں انل منکر ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ان کا تعلق عمل سے۔ ان میں سب سے پہلی منزل جو ہے وہ نماز کی ہے، پہلا رکن فروع دین کا نماز ہے، اور نماز سے ولایت کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ آپ اس تعلق میں ایک فصل بھی نہیں لا سکتے، نماز سے اتنا گہرا تعلق ہے۔ ولایت مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، آپ یا زہرا یا زہرا اللہم صلی اللہ۔ آپ مجھے کوئی ایک حدیث بتا دیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اگر روزہ قبول ہے تو ہر عمل قبول ہے، اگر حج قبول ہے تو ہر عمل قبول ہے، زکوٰۃ قبول ہے تو ہر عمل قبول ہے، خمس دینا قبول کر لیا اللہ تو آپ کا حق نہیں، کسی کے صرف نماز کے لیے کہا، اگر نماز قبول ہے تو پھر تمہارا ہر عمل قبول ہے۔ تو اب یہ نماز قبول ہے کس کے لیے ہے؟ نماز پڑھنے والے کے لیے ہے، نماز پڑھنا بہت اہم ہے۔ نماز سے غفلت جو ہے، میں لفظ واضح کر دوں، نماز سے غفلت ولایت علی سے غفلت ہے۔ اب کسی چاہنے والے سے پوچھیں، کسی چاہنے والے سے پوچھیں کہ بھائی آپ ولایت سے غفلت کرتے ہیں کیا؟ وہ سر پیٹ لے گا،
توبہ کر کے بھائی ولایت سے کیسے غفلت ہو؟ جب ولایت سے غفلت نہیں ہے تو نماز سے کیسے غفلت ہو سکتی ہے پھر؟ کیونکہ علی کا ولایت علی کا نماز سے ایسا ساتھ ہے، اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ الگ کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ اچھا اگر ایسا نہ، اب دیکھیے اب بات میں بات آتی ہے، یہ بھی مولا کا کرم ہے، میرے ذہن میں آ گئی بات، میں عرض کر رہا ہوں، کوئی میں طے کر کے نہیں آیا تھا، یہ بات کہتے ہی میرے ذہن میں بات آئی کہ نماز سے علی کا کیسا ربط ہے۔ علی نے کہا، کسی اور کے لیے کہا، علی نے کہا میں مومن کی نماز ہوں۔ اب اگر مومن ہے تو پھر نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کیونکہ علی مومن کی نماز ہے۔ اب دوسروں کی بات تو میں کرتا ہی نہیں، بغیر محبت علی کی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ نمازی کہاں ہے؟ وہ صرف ایک عمل ہے، ایک ورزش ہے، لیکن ان کے لیے جو چاہنے والے ہیں، اسی لیے بطور خاص، میں کبھی بطور خاص موضوع نہیں بناتا، لیکن بات آج تم کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ نماز کو سبک نہ سمجھایا جائے۔ کسی نے نہیں پڑھی ہے نماز تو وہ اس کے اور اللہ کے درمیان کی بات ہے، نہ پڑھنا اور ہے۔ دیکھیے ایک تارک الصلاۃ ہوتا ہے، ایک منکر الصلاۃ ہوتا ہے۔ آپ تارک الصلاۃ ہیں تو آپ کی نمازیں آپ اور اللہ اس کے درمیان کی بات ہے، اور اس کے لیے اللہ نے آپ کو قیامت تک موقع دیا ہے۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ قبر میں جانے کے بعد سوال نماز کا ہوگا، فروع دین کا تو سوال قبر میں ہے ہی نہیں، فروع دین کا سوال قبر میں ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیسے کرے گا؟ جب اللہ نے خود موقع دیا تم مر جاؤ تو تمہاری اولاد پہ فرض ہے کہ وہ تمہاری نمازیں پڑھائے یا خود پڑھے، تو جو نمازیں تمہاری ناغہ ہیں وہ اولاد پڑھا دے گی، جو نماز کا کھانا ہے تو پورا ہو جائے گا نا۔ تو پھر اللہ کے انصاف پہ بات آ جائے، عدل پہ بات آتی ہے اس کے کہ وہ کیسے قبر میں سوال، تو قبر میں سوال جو ہے نا وہ ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب کا ہوگا۔ اب یہ بات اور ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ قبر میں مومن کے 6 نور ظاہر ہوں گے۔ اب پھر اہمیت دیکھیں آپ، جو انوار انسان کو جب لٹا دیا جائے گا اس کے بعد ایک کے بعد ایک نور ظاہر ہوگا، ایک نور سیدھی جانب سے، ایک نور بائیں جانب سے، ایک نور بائیں سے، ایک نور پیچھے سے، ایک سرہانے سے، ایسے انوار ایک نور اپنا تعارف کرائے گا۔ جب ایک کے بعد ایک ظاہر ہوں گے پوچھا جائے گا تم کون، یہ کر دیں۔ دیکھیے نماز کی میں عظمت بتا رہا ہوں کہ پڑھیں گے تو یہ ہوگا، اب نہیں پڑھیں گے تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ نور کا پوچھے گا تم کس کے نور ہو، وہ کہے گا میں اس شخص کے نمازوں کا نور ہوں۔ دوسرے نور سے پوچھا جائے گا تو کہ میں ان کے روزوں کا نور ہوں۔ تیسرے سے پوچھا جائے گا تو کہا کہ بھئی انہوں نے جو زکوٰۃ دی ہے جو خمس، جب میں اس کا نور ہوں۔ پھر پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا کہ بھئی میں ان کی نیکیوں کا نور ہوں، انہوں نے زندگی میں اس سرہانے سے جو سب سے زیادہ نورانی نور ظاہر ہوگا، سب سے زیادہ چمکتا ہوا، سارے دوسرے نور مدھم ہو جائیں گے اس کے سامنے۔ وہ نور جب ظاہر ہوگا اس سے پوچھیں گے یہ کاہے کا نور، تم کاہے کے نور، وہ کہے گا میں اس کے عقیدہ ولایت کا نور ہوں۔ یا زہرا اللہ۔ تو جیسے پورے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اقرار ولایت پر ہے، اسی طرح پورے اعمال کے انوار پر غالب نور ولایت ہوگا۔ تو میں نماز کے لیے معروضہ کرتا ہوں کہ میں تو کبھی اس بات پہ سوچتا ہی نہیں کہ کوئی بے نمازی ہوگا، سوچنا بھی نہیں چاہیے کسی کو۔ تو ماشاءاللہ اور سبھی نماز پڑھتے ہیں، اور جو علی کا چاہنے والا ہے، حسین کا عزادار ہے، وہی حقیقی نماز پڑھتا ہے، اسی کو عظمت نماز کا احساس ہوتا ہے، جانتا ہے کہ نماز ہم تک کیسے پہنچی ہے،
کس طرح ہم تک یہ نماز آئی ہے وہی جانتا ہے، دوسروں کو کیا پتہ ہے نماز. تو نماز کو سبک نہ سمجھا جائے، یہ بات ذہن میں رہے کہ بھئی نہیں کوئی اہمیت نہیں ہے، معاذ اللہ پڑھے بھی تو چلے گا، نہ پڑھے بھی، ایسا بالکل بھی سبک یعنی کمتر نہیں سمجھنا ہے. چھوٹ رہی ہے کسی وجہ سے، ورنہ اللہ نے تو کتنا، دیکھیں کریم، کیسا کریم ہے وہ، کیسا رحم کرنے والا. آپ سے نماز نہ چھوٹے اس نے کتنی سہولتیں آپ کے لیے رکھی. اصولی بنیادی طور پر نماز کھڑے ہو کے پڑھنی ہے. آپ ناتوان ہے، تکلیف ہے آپ کو، آپ بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے آپ بستر پر. میں ائمہ کی مثال نہیں دیتا، علی کے چاہنے والے، ان کے غلاموں کی زندگی میں، تاریخ میں آپ کوشش کر لیں، تحقیق کر لیں. دیکھیں آج کل کا زمانہ تحقیق کے لیے بڑا آسان بھی ہے. علی کے غلاموں کی فہرست میں کسی ایک کی زندگی کے حالات میں بتائیے کہ انہوں نے نماز سے غفلت کی ہو. کوئی ایک بھی تو چاہنے والے چ رہے نا وہ، تو پھر آپ بھی تو چاہنے والوں کی فہرست میں ہیں. میں ائمہ کی بات، علی کی بات، مولا کی بات تو کرتا ہی نہیں ہوں، غلاموں کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے ہمیں راستہ بتایا نا. تو یہ بات کہ آپ کبھی جو ہے اس کو سبک نہ سمجھیں، کمتر نہ سمجھیں. اور نہیں پڑھنے والوں کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ پڑھیں گے تو آپ کو لطف نماز کا اندازہ ہوگا. اور ایک مرتبہ اگر نماز کا لطف مل جائے نا آپ کو، پھر آپ کسی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑیں گے، کسی حالت میں بھی. انہی حالات کے لیے اللہ نے بتایا. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھو. ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، لیٹ کے ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہو، جو بھی کرنا. ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے تو آنکھوں کے اشارے سے پڑھی جائے. اب اس سے بڑھ کر اور کیا آسانی دے اللہ آپ کو. اس کے کرم کی انتہا کر دی نا انہیں. تو اس کے باوجود بھی غفلت جو ہے، اور میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ ان سے غفلت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ محبت علی سے غفلت کر رہے ہیں. خود آپ اپنے دعوے سے غفلت کر رہے ہیں. کیونکہ مولا کائنات نے کن حالات میں نماز پڑھی ہے. اور پھر نماز کے لیے ایسا نہیں کہ ایک فریضہ سمجھ کر صرف بس نماز پڑھنا ہے، وقت ہو گیا وضو کر لیا نماز پڑھ لی. نہیں، علی نے اہتمام بتایا. وضو سے لے کر مصلی پہ جانے تک ہماری کیا کیفیت ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ صرف آپ نیت کریں قربت اللہ جب سے نماز، آپ کی نماز پہلے سے آغاز ہو وضو سے، یعنی آپ کا ذہن جو ہے وہ آمادہ رہے کہ میں کس کے سامنے جا رہا ہوں. علی جیسی ہستی جب نماز کے لیے جاتی تو کیا عالم ہوتا تھا علی کا؟ پورا بدن کانپ رہا ہوتا، چہرہ سرخ، آنکھ میں آنسو. پوچھنے والوں نے پوچھا یا علی آپ خیبر کشا ہیں اور آپ کا یہ عالم ہے؟ تو یہ پیغام علی نے ہم تک پہنچایا. معاذ اللہ اس کا اطلاع خلیفے نہ کریں، ہم تک یہ بات پہنچے گا. تمہیں پتہ نہیں میں کس کے حضور میں جا رہا ہوں؟ اپنے کاندھوں پر اپنے اعمال کا بوجھ لیے جا رہا ہوں. ہمارے لیے ہم جائیں تو یہ سوچیں کہ پروردگار تیرے حضور میں ہم جا رہے ہیں، ہمارے اعمال کا بوجھ لیا، پروردگار ہماری خطاؤں کو عفو درگزر کر دے. یہ نیت سے ہمیں جانا ہے. پھر اذان اقامت ہے، پھر نیت ہے قربت اللہ کی. تو صرف یہ نہ سمجھیں بلکہ اللہ سے قرب کا آغاز وضو کے ساتھ ہی ہونا. اسی لیے ہمارے ائمہ کے جو ارشادات ہیں وہ ابس نہیں ہوتے. میرا کہنے کا مطلب کیوں کہا کہ بہت زیادہ ثواب ہے دوران وضو سورہ خضر کی تلاوت کا. انا انزلنا کا سورہ دوران وضو پڑھتے رہیں، مصلی پہ جانے تک پڑھتے رہیں. تو اس سے ہوگا کیا؟ آپ جب اللہ کے کلام کو پڑھیں گے تو آپ کی توجہ اللہ کی طرف رہے گی. آپ وضو کر رہے ہیں، کچھ اور خیال ہے، وضو کر رہے ہیں آپ کسی اور خیالوں میں ہیں، جا رہے ہیں مصلی پہ کچھ اور سوچ، اب جانے کے بعد اذان کہہ رہے ہیں. تو ائمہ نے یہ چاہا کہ ہمارے چاہنے والے جو ہے وہ مربوط رہیں اللہ سے. اسی لیے یہ بار بار کہا گیا
کہ سورہ خضر پڑھا جائے اور بھی دعائیں وہ پڑھی جائیں، اس کے بعد پھر نماز پڑھی جائے۔ تو اب خیر ایک الگ موضوع، جب موقع آئے گا تو میں عرض بھی کرتا ہوں کہ لطف عبادت، ہر عبادت کا ایک لطف ہے، میں کہتا ہوں وہ لطف اگر آپ کو محسوس ہو جائے تو پھر آپ کبھی وہ عبادت کو ترک نہیں کریں گے۔ بات نماز کی ہے، سجدوں کی بات ہے، تو اب میں یہی کہوں گا کہ اس وقت پوری کائنات دو سجدوں کے درمیان باقی ہے۔ اقبال نے بہت بڑی بات بہت پہلے کہہ دی، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ انہوں نے اپنی معرفت کے حساب سے ضرب ید اللہ کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس ضرب کے لیے پیغمبر نے کہا ہے کہ خندق کے دن علی کی ایک ضربت کونین کی عبادتوں پہ بھاری ہے، افضل من عبادت الثقلین کہا۔ وہ بات ان کے ذہن میں تھی، شاعر اپنے ذہن میں کچھ رکھ کے کہتا ہے، ہم کو بھی فکر کرنی چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کائنات کی بقا دو سجدوں کے درمیان ہے، ایک وہ سجدہ جس سجدے میں زخمی ہونے کے بعد علی نے فزت برب الکعبہ کہا، اور ایک وہ سجدہ جس میں حسین سجدے میں تھے، حسین نہیں کہہ، اللہ کہہ رہا تھا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی۔ ان دو سجدوں کے درمیان توحید بھی باقی ہے، نبوت بھی، قرآن بھی، ایمان بھی، کائنات بھی۔ اس سے ہٹ کے بقا ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ مولا کائنات نے کامیابی کا، دیکھیے مجھے تاریخ میں بتائیے کہیں علی نے در خیبر اٹھا کے کہا میں کامیاب ہوا؟ عمر ابن عبدود کا سر لا رہے تھے، کیا عالم تھا، کہا میں علی کامیاب ہوا؟ کیسے کیسے موقع آئے، کہا علی کامیاب، کہیں نہیں کہا۔ کب کہا؟ سجدے میں جب زخمی ہو گئے تو علی نے بتا دیا دنیا کو کہ پوری علی کی زندگی کا مقصد کیا تھا اور دشمنوں کی دشمنی کا مقصد کیا تھا۔ ان کا مقصد توحید کو توڑنا تھا، علی کا مقصد توحید کو مضبوط کرنا تھا۔ جب علی نے لوگوں کے دلوں میں توحید کو مضبوط کر دیا، تب کہا فزت برب الکعبہ، آج علی کامیاب۔ اب تم علی کو زخمی کر دو، علی گزر بھی جائے گا، کامیاب اس لیے ہے کہ قیامت تک میں نے توحید کو مضبوط کر دیا۔ مضبوط کرنا میری ذمہ داری تھی، بچانا حسین کی ذمہ داری رہے گی۔ میں مضبوط کروں گا، میرا لال اسے بچا دے گا قیامت تک۔ یہ حسین ابن علی کا کرم ہے کہ آج توحید باقی ہے، پہنچائی علی نے۔ اس لیے میں یہی عرض کرتا ہوں عزیزان گرامی، توحید کو اگر مجسم دیکھنا ہے تو امیر المومنین کو دیکھ لو۔ علی کے وجود کا نام ہی توحید ہے، تو علی کے ہر عضو بدن کا نام توحید ہے۔ توحید کے اگر ہاتھ ہیں تو علی کے ہاتھ ہیں، توحید کا چہرہ ہے تو علی کا چہرہ ہے، توحید کا اگر لہو ہے، خون ہے تو علی کا خون ہے۔ دنیا نے 19ویں رمضان کی صبح تک رنگ توحید نہیں دیکھا تھا، لیکن جب علی کے سر سے خون بہنے لگا تو دنیا کو پتا چلا توحید کے خون کا رنگ کیا ہوتا ہے۔ یہ علی کا خون نہیں تھا، دنیا نے توحید کو مجروح کیا تھا۔ اگر قرآن پر ضرب لگنے سے اگر لہو نکل سکتا ہے تو وہی لہو علی کے سر سے نکلا ہے، کیونکہ علی کا سر خود قرآن ہے، علی کا وجود خود قرآن ہے۔ اس لمحے کے بعد سے ہمارا مولا مسلسل تڑپتا رہا ہے، اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر علی اب لمحہ لمحہ شہید ہو رہے ہیں۔ مطمئن ہو گئے علی مقصد میں کامیاب ہو کر، اب ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں،
اب وصیتوں کی تکمیل کر رہے ہیں مولا کائنات۔ عزادارو 19ویں کا پورا دن تڑپ کے گزارا علی نے، 20ویں کی شب کروٹیں لے لے کے بسر کی، 20ویں کا دن آیا، پورا دن آج کا جو گزارا سن 40 ہجری میں، آج کا دن بھی تڑپ تڑپ کے گزارا۔ روایت یہ ہے کہ جب آج کی شب کا آغاز ہوا تو اس وقت علی کی طبیعت اس طرح متغیر ہونے لگی کہ بار بار غش آتا تھا، پھر غش سے افاقہ ہوتا تھا، غش آتا اور غش سے افاقہ ہوتا۔ جب بھی افاقہ ہوتا علی کوئی نہ کوئی وصیت کو تکمیل کرتے، کبھی چاہنے والوں کو زیارت کروائی، کبھی کوفے کے یتیم اسیروں کے لیے امام حسن سے کہا کہ ہمارے بعد ان کا خیال رکھنا، کبھی حسن و حسین کو خود تاکید کی، بڑی تفصیلی وصیتیں ہیں۔ علی کی تمنا ہے علی کا چاہنے والا آخرت پہ نظر رکھے، اس کی نگاہ مرکوز رہے آخرت پر۔ یہ ساری وصیتیں ہوتی رہیں۔ پھر آج کی شام ہوتے ہوتے اپنی نظروں کے سامنے بٹھا کر سب کو افطار کرا دیا کہ میرے بچے بھوکے پیاسے نہ رہیں۔ مطمئن ہو گئے۔ جب رات کا وقت اور آگے بڑھا، نصف شب کے بعد غش سے افاقہ ہوا تو علی نے دیکھا کہ وہ ساعتیں قریب آ گئی ہیں، جب دنیا سے حجاب کر جانا ہے۔ تو ایک اہتمام خاص کیا علی نے، سارے اہل و عیال کو جمع کر لیا اور کہا کہ علی کو سہارا دے کے بٹھا دیا جائے۔ علی کو ٹیک دے کے بٹھا دیا گیا، اپنے ایک پہلو میں امام حسن کو بٹھایا، ایک ایک کو بلاتے، امام حسن کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ دیتے۔ جب تمام کانے کے افراد خانہ تمام ہو گئے تو امام حسن سے کہا میرے لال ان سب کو تمہارے سپرد کیا ہے، تمہیں اللہ کے سپرد کیا ہے۔ ان سے کہا کہ دیکھو میرے بعد یہ امام ہوں گے، ان کی اطاعت تم پہ واجب ہے، تم ان کی اطاعت کرنا، ان کا خیال رکھنا۔ یہ کہتے کہتے علی کو غش آ گیا، غش سے افاقہ ہوا تو علی کی سماعتوں میں کسی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ پوچھا کون رو رہا ہے؟ تو حسین نے کہا بابا مادر گرامی جناب ام البنین رو رہی ہیں۔ تو کہا بلاؤ ام البنین کو۔ شہزادی آئی تو کہا ام البنین ابھی میں موجود ہوں، رونے کا سبب کیا ہے؟ تو کہا مولا آپ نے سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے دیا، کیا میرا عباس ایسا نہ تھا؟ کیا آپ اس کا ہاتھ بھی حسن کے ہاتھ میں دیتے؟ تو علی رونے لگے۔ کہا ام البنین رو نہیں، میں نے عباس کے لیے خاص اہتمام کیا ہے۔ یہ کہہ کے کہا بلاؤ میرے کربلا والے حسین کو، بلاؤ عباس کو۔ دونوں بھائی آئے تو پہلو میں بٹھایا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے کے کہا عباس اپنا آقا و مولا سمجھنا، مالک و مختار سمجھنا۔ یہ کہتے کہتے علی کی آنکھ بند ہوئی، علی کا سایہ سر سے اٹھ گیا، خانہ زہرا میں علی کا ماتم ہونے لگا۔ عزیزان گرامی میں کہوں گا یا علی 40 ہجری تھی، آپ نے عباس سے کہا تھا آقا سمجھنا، سن 61 ہجری میں یہی عباس کا زخمی سر حسین کے دانوں پر ہے اور حسین تڑپ رہے ہیں عباس تم نے بابا کی وصیت کا اتنا خیال کیا، کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا، ہمیشہ آقا و مولا کہا، ایک مرتبہ بھائی کہہ کے پکار، ارے حسین کی تمنا۔
مولا اجڑ گیا کوفہ شہید ہو گئے مولا اجڑ گیا کوفہ شہید ہو گئے مولا اجڑ گیا کوفہ شہید ہو گئے مولا اجڑ گیا کوفہ تڑپ کے کہتی تھی زینب یہ کیا ہوا بھیا ہمارے بابا کے سر کو یہ کس نے زخمی کیا ابھی ابھی تو گئے تھے خدا کے گھر بابا ابھی ابھی تو گئے تھے خدا کے گئے بابا ایک نمازی پا مسجد میں کیسا ظلم ہوا شہید ہو گئے مولا اجڑ گیا کوفہ شہید ہو گئے مولا اجڑ گیا کوفہ علی پاہ کوفے کہ بے کسوں کا ہجوم پچھاڑ کھاتی ہے زینب تڑپتی ہے کلثوم جو گزری ہے دل عباس پر کسے معلوم جو گزری ہے دل عباس پر کسے معلوم شفیق باپ کا سر پر نہیں رہا سایہ شہید ہو گئے مولا اجڑ گیا کوفہ شہید ہو گئے مولا اجڑ گیا کوفہ تڑپ کے مولا سے بنین نے یہ کہا حوالے سب کو حسن کے کیا میرے آقا حضور نے میرے عباس کو نہیں پوچھا حضور نے میرے عباس کو نہیں پوچھا میں اپنے لال کو صدقے کروں کہ رد ہو بلا شہید ہو گئے مولا اجڑ گیا کوفہ بٹھا کے پہلو میں عباس کو علی نے کہا خدا سے مانگا تھا تجھ کو برائے کربلا خیال رکھنا نبی زادیوں کے پردے کا خیال رکھنا نبی زادیوں کے پردے کا حوالے کرتا ہوں شبیر کے تجھے بیٹا شہید ہو گئے مولا اجڑ گیا کوفہ شہید ہو گئے مولا اجڑ گیا کوفہ جنازہ اٹھتا ہے بیتوش شرف سے ہے در کا
حسین روتے ہیں عباس کو ہے سکتا سا، لحد میں بنت پیغمبر بھی کرتی ہے گریا، لحد میں بنت پیغمبر بھی کرتی ہے گریا، رشید دینا ہے بنت علی کو بھی پرسا، شہید ہو گئے مولا اجڑ گیا یا علی 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 یا علی، جہاں میں شیر خدا کا ماتم ہے، جہاں میں مومن و شیر خدا کا ماتم، بچھاؤ فرشے بچھاؤ فرشے عظام تو ذاک ماتم ہے، جہاں میں مومن و شیر جہاں میں مومن و شیر خدا کا ماتم ہے، جہاں میں مومن و شیر خدا کا ماتم، نبی کے دین کا محافظ ہے جدا ہوا ہم سے، نبی کے دین کا محافظ ہے یہ مرتضیٰ کا نبی مصطفیٰ کا ماتم ہے، مومن و شیر خدا کا ماتم ہے، یہ صبح صبح قیامت سے کم نہیں لوگوں، سر اپنا پیٹ کے مشکل خوشا کا ماتم ہے، مومن شیر خدا کا ماتم ہے، اسے نماز میں مارا ہے ابن ملجم نے، نماز میں مارا ہے ابن ملجم نے، خدا کے گھر میں بلیے خدا کے گھر میں بلیے خدا کا ماتم ہے، مومن شیر خدا کا ماتم ہے، لو آج مسجد کوفہ بھی ہو گئی ویران، مسجد کوفہ بھی ہو گئی ویران، مسلمان ہے قبلہ نما کا ماتم ہے، مومن شیر خدا کا ماتم ہے، نجف کی سمت جنازے کو لے چلے حسنین، سمت جنازے کو
لے چلے اداس آنکھیں نے خدا کا ماتم ہے صلوات و سلام پہ فاطمہ زہرا صلوات و سلام پہ فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پڑسے کے لیے فاطمہ زہرا پہ فاطمہ زہرا صلوات و سلام پہ فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا